اس کے بعد نماز جنازہ، دفن اور دیگر امور سے متعلق ہمارے درمیان ہیں شہر حیدرآباد کے مشہور نوجوان عالم دین مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب قاسمی، جو صفا شریعت ہیلپ لائن کے انچارج بھی ہیں اور دارالعلوم رحمانیہ کے استاد بھی ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مسائل بیان فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام دوستو، عزیز بھائیو، نماز جنازہ کا طریقہ، اس کے مسائل، اس سے پہلے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ کب مشروع کی گئی، کہ مردے پر نماز جنازہ کس زمانے سے پڑھی جانے لگی ہے۔ اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کے انتقال کے بعد فرشتے نازل ہوئے اور ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اسی وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور دوسرا قول، جیسا کہ فقہ کی مشہور کتاب حاشیۃ الطحطاوی وغیرہ میں ہے، وہ یہ کہ نماز جنازہ یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں نماز جنازہ مشروع کی گئی۔ آپ کے انتقال کے وقت نماز جنازہ مشروع نہیں تھی اور آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی۔ تو اس اعتبار سے اور اس قول کے اعتبار سے نماز جنازہ یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، البتہ نماز جنازہ کا پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پڑھنا ہر فرد پر لازم ہے۔ اگر ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اللہ کے پاس سخت گناہگار ٹھہرے گا۔ اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ افراد اسے ادا کر لیں تو سب مسلمانوں کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ تو فرض کفایہ، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، لہذا اگر محلے کے کچھ احباب نماز جنازہ پڑھ لیں تو پورے شہر والے اور پورے گاؤں والوں کی جانب سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے اور یہ فرض ادا ہو جاتا ہے اور یہ ذمہ داری شرعاً ادا سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جنازے کے قریب ہوں، مسجد میں نماز جنازہ ہو رہا ہو، مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں یا مسجد کے باہر کے حصے میں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ بھئی یہ تو فرض کفایہ ہے، اسے ادا کرنے والے کر رہے ہیں، یہ محرومی کی بات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بڑی محرومی کی بات ہے، اپنے آپ کو ثواب سے محروم کرنے والی بات ہے۔ اس لیے اس عمل سے احتیاط کرنا چاہیے، حتی الامکان جنازے میں شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے جس طرح نماز کی صفیں بنائی جاتی ہے، اسی طرح جنازے کی بھی صفیں بنائی جائے، لیکن فرق ہے، نماز کی صفیں طاق عدد میں بھی ہو سکتی ہے، جفت عدد میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنازے کی جو صفوف ہیں مستحب یہ ہے کہ طاق عدد میں بنائی جائیں۔ اور پھر جو نماز کی صفیں ہوتی ہے، رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے درمیان میں فاصلہ اور جگہ ہوتی ہے، لیکن جنازے کی جو صفیں بنائی جائے گی اس طرح سے فاصلہ نہیں ہوگا درمیان میں۔ بعض لوگ درمیان میں فاصلہ رکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اتنا فاصلہ کہ آسانی سے ہم کھڑے رہ سکیں، اتنا فاصلہ رکھنا کافی ہے، لیکن سجدہ کر سکے، رکوع کر سکے، اتنا زیادہ فاصلہ رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ غرض ہے کہ نماز جنازہ کی صفیں طاق عدد میں بنانی چاہیے، یا تو تین عدد کے اعتبار سے، یا 5 یا 7 یا 9 اس اعتبار سے۔ اور پھر طاق عدد کے سلسلے میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کی نماز جنازہ میں 3 صف کے برابر لوگ جمع ہو جائے اور 3 صفیں ہو جائیں اور نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یعنی
اس مردے کے لیے جنت کا استحقاق ثابت ہو جائے گا، یہ جنت کے لیے مستحق بن جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاف عدد نماز جنازہ کی صف بنانے کے سلسلے میں اس حدیث کے ذریعے ترغیب بھی دی ہے، اور اس حدیث کے ذریعے ترغیب بھی معلوم ہوتی ہے، اسی لیے صفیں جو بنائی جائیں وہ کاف عدد میں بنائی جائیں۔ تیسری چیز نماز جنازہ کے پڑھنے کا طریقہ۔ نماز جنازہ کے لیے وہی شرائط ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو شرائط عام نمازوں کے لیے، جیسا قبلہ رو ہو کر کھڑا ہونا، جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، اسی طرح سے باوضو ہونا۔ البتہ دوسری نمازوں کے لیے، پانچوں نمازوں کے لیے وقت کا آنا بھی شرط ہے، لیکن جنازے کے لیے کوئی وقت مشروط نہیں ہے۔ چنانچہ نماز جنازہ یہ فرائض کے ساتھ خاص نہیں ہے، لہذا اگر کسی کا انتقال فجر سے پہلے ہوا اور پھر تجہیز اور تکفین ہونے تک صبح میں 9-10 بج گئے، تیاری ہونے تک، اب ظہر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10 بجے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ یہ فرائض کے ساتھ یعنی 5 نمازوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بعض لوگ اسے مخصوص سمجھتے ہیں اور بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں، حالانکہ جیسا کہ بتایا گیا مفتیان اکرام کی جانب سے کہ تجہیز، تکفین اور اسی طرح سے تدفین میں حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے، لہذا فرض نماز کے ساتھ مخصوص سمجھ کر اس میں تاخیر کرنا یہ خلاف سنت ہے اور مناسب بات نہیں ہے۔ تو نماز جنازہ میں 2 چیزیں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں، اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز بھی اس میں سے چھوٹ جائے تو اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو قیام کرنا، نماز جنازہ میں کھڑے ہونا، یہ ایک رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز جنازہ میں کہی جانے والی 4 تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ چاروں تکبیرات رکن کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا اگر کوئی نماز جنازہ ایسی پڑھائے کہ اس میں چاروں میں سے ایک تکبیر چھوٹ جائے یا 2 چھوٹ جائے تو نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ نماز جنازہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر 3 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی گئی اور ویسے ہی دفن کر دیا گیا، اس کے باوجود نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ دفن ہونے کے بعد اگر فوری دفن کیا گیا تھا اور فوری مسئلہ معلوم ہوا اور اس بات کا یقین ہے کہ قبر کے اندر لاش گڑی سڑی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ ہوئی۔ تو رکن کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی جز بھی چھوٹ جائے تو وہ رکن مکمل نہیں ہوتا اور نماز جنازہ درست نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 رکن ہیں، نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 چاروں تکبیرات کا کہنا، اور پھر 3 چیزیں نماز جنازہ کے اندر سنت ہے۔ نمبر 1 حمد و ثنا کا پڑھنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، و تبارک اسمک کے بجائے یا اس کے آگے بدل ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ بھی پڑھے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑنا۔ حمد و ثنا۔ نمبر 2 درود، اور بہترین درود ابراہیم ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ مرد اور عورت ہے تو اس کی جو دعائے جنازہ ہے، مشہور اور معروف دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا الی آخر۔ البتہ اگر میت نابالغ لڑکا ہے یا نابالغ لڑکی ہے تو پھر ایسی صورت میں جنازے کی دعا الگ ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ اگر نابالغ لڑکا ہے، اور اگر نابالغ لڑکی ہے تو اللہم اجعلہ لنا کے بجائے الہ میں جو ہو ضمیر ہے اس کے بجائے اللہم اجعلہا لنا پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے شافعا و مشفعا کے بجائے شافعتا و مشفعتا مؤنث کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ دعا کا پڑھنا سنت ہے، لہذا اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو، اگرچہ یہ معیوب بات ہے، بڑی عیب کی بات ہے کہ ایک مسلمان ہے اور پھر اسے نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں رہتی، نماز جنازہ کا طریقہ صحیح نہیں آتا، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ غرض ہے کہ اگر کسی کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو ایسی صورت میں فقہا نے اجازت دی ہے کہ وہ اس طرح کہہ لے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا پھر جو بھی منقول دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو بھی دعا یاد ہے وہ دعا پڑھ لے، منقول دعا۔ لیکن اگر کوئی بھی دعا یاد نہیں، خاموش رہے گا، تب بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی،
اس لیے کہ دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے، سنت کے چھوڑنے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مستقل اس طرح کا مزاج بنا لینا کہ دعائے جنازہ یاد نہ کرے، یہ بڑی بری بات ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے ایک قصہ لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے انجینئر صاحب تھے، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ وارث ہیں اور آپ کی جو ہے قریبی ہے، آپ نماز جنازہ پڑھائیے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے اپنے والد نے مجھے ڈاکٹر اور انجینئر تو بنایا، لیکن مجھے اس قابل نہیں بنایا کہ میں خود ان کی نماز جنازہ صحیح طریقے سے پڑھا سکوں۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ نہیں معلوم، نماز جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں، یہ بڑی معیوب بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ کی دعا یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہ ہو تو اس کے یاد کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کہتے ہیں ارادہ قلب کو، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے نہ فرض نمازوں میں نیت کرنا ضروری ہے، نہ نماز جنازہ میں زبان سے نیت کرنی ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر ارادہ کرنا ہے تو اس طرح سے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ نماز پڑھتا ہوں، اور پھر اس میت کی مغفرت کی دعا کے لیے، دعا کے طور پر میں یہ جنازہ پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں، تو یہ دل کے اندر ارادہ ہو۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے یہ الفاظ، اس لیے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، تو نیت اس طرح سے کرے۔ پھر اس کے بعد پہلی تکبیر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، اس وقت پہلی مرتبہ ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے قانون کے مقابلے میں، جس طرح سے عام فرض نمازوں کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لینا آپ کے نیچے، یہ پہلی تکبیر۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، یہ دوسری تکبیر ہے۔ دوسری تکبیر کے وقت نہ ہمیں ہاتھ اٹھانے ہیں نہ سر اٹھانے ہیں، صرف زبان کو حرکت دینی ہے اللہ اکبر کہہ کر۔ عام طور پر ہمارے اپنے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہیں، جو حنفی المسلک ہیں یا دوسرے مسلک کے ہیں ان کا نہیں معلوم کیا مسئلہ ہے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہیں لیکن سر اٹھاتے ہیں۔ جب بھی امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھیں گے۔ پتہ نہیں یہ مسئلہ کہاں سے ایجاد کیا گیا، حالانکہ کتب فقہ کے اندر کہیں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری تکبیر جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو نہ سر اٹھانا ہے نہ ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جب دوسری تکبیر کہنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تو اس وقت بھی نہ ہاتھ اٹھانے ہیں نہ سر اٹھانا ہے، بلکہ اللہ اکبر زبان سے کہتے ہوئے پھر تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ پڑھنا ہے۔ بالغ ہے مرد اور عورت تو معروف جنازے کی دعا ہے، نابالغ ہے تو اس کی بھی جنازے کی دعا بتائے گی، اس کے موافق پڑھے۔ پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی ان کی موافقت میں اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد دونوں جانب سلام پھیر دیں۔ سلام پھیرنا نماز جنازہ میں واجب ہے، اسی لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، بغیر سلام پھیرے نماز جنازہ سے نہیں نکلنا چاہیے، سلام پھیر کر نکلنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کی نماز جنازہ چھوٹ جائے، مثال کے طور پر نماز جنازہ چل رہی تھی، کوئی آدمی آیا ایسے وقت میں کہ نماز جنازہ شروع ہو چکی ہے، جسے مسبوق کہتے ہیں شریعت کی نظر میں، تو ایسا آدمی فوراً آتے ہی امام صاحب کے ساتھ نہ ملے، بلکہ انتظار کرے کہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں، چاہے وہ دوسری تکبیر ہو، چاہے تیسری ہو، چوتھی ہو، امام صاحب کی کوئی بھی تکبیر ہو، لیکن ہماری وہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، اس اعتبار سے اللہ اکبر جب بھی امام صاحب کہیں اس وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے داخل ہو جائے۔ اس کے بعد اگر دو تکبیر بچی ہوئی ہیں تو اس میں امام صاحب کی مطابقت کر لیں، اور اس کے بعد امام صاحب جیسے ہی سلام پھیر دیں، اگر آخر تکبیر ملی ہے اور آخری تکبیر سے پہلے جنازے کی دعا پڑھنی ہے، جنازے کی دعا نہیں پڑھ سکے تو امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی جنازے کی دعا پڑھ کر فوری سلام پھیر دیں۔ اور اگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جنازے کی دعا پڑھنے تک جنازہ اٹھا دیا جائے گا تو ایسی صورت میں دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہی ویسے ہی اللہ اکبر کہہ کر دونوں جانب سلام پھیر دیں۔ یہ جنازے کی دعا کا، جنازے کی نماز کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے؟ عام طور پر ایک طبقہ ہے جو خاص طور پر احادیث کے مطالعے اور احادیث سے براہ راست مسائل نکالنے کا دعوے دار ہے، اور براہ راست احادیث کو دیکھ کر مسائل سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طبقے کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، لہذا اگر نماز جنازہ میں کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ احناف کے پاس ایسا نہیں ہے، احناف کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم نہیں ہے، البتہ
اعتراض یہ ہوگا کہ پھر بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے تو ان احادیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو تطبیق اور موافقت کی صورت یہ ہے کہ نماز جنازہ کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ایسی بھی ہے کہ جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازم نہیں ہے، تو جن احادیث میں سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے وہ حمد و ثنا کے طور پر، اللہ کی تعریف کے طور پر، دعا کے طور پر وہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی ہے۔ لہذا احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ یہ سمجھ کر اور اس گمان کے ساتھ پڑھتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اگر اس نیت کے ساتھ اور اس حیثیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس طرح سے ان احادیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر سورہ فاتحہ کو ضروری سمجھا جا رہا ہے تو پھر یہ شریعت کے مزاج کو نہ سمجھنے والی بات ہے اور شریعت کے دونوں طرح کے احادیث پر عمل نہ کرنے والی بات ہے، اس لیے کہ جن احادیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی ان احادیث پر تو عمل ہو رہا ہے، جن احادیث میں آیا ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ان احادیث پر عمل کیسے ہوگا؟ یہ مذہب حنفی کی خصوصیت ہے کہ وہ دونوں طرح کی احادیث پر عمل کرتے ہیں، ایسی تطبیق اور موافقت پیش کرتے ہیں کہ دونوں طرح کی بلکہ ہر طرح کی حدیث پر عمل ہو جاتا ہے کسی نہ کسی حیثیت سے۔ تو جو طبقہ بڑے زور و شور سے یہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز جنازہ میں لازم ہے، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں، یہ اس طرح کا دعویٰ شرعاً بے انتہا غلط ہے اور پھر جو ہے ثابت بھی نہیں ہے شرعاً اس طرح کا دعویٰ، بلکہ اس طبقے کے بڑے امام چنانچہ یہ طبقہ ترقی کرتے ہوئے اب یہ بھی کر رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کل تک سرن پڑھی جاتی تھی اب جہرن بھی پڑھنا شروع کر دیا، نماز جنازہ میں آہستہ نہیں بلکہ زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگا، جبکہ اس طبقے کے بڑے امام سمجھے جانے والے اور بڑے عالم سمجھے جانے والے مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری کی تحفۃ الاحوذی ہے، ترمذی شریف کی حدیث کی شرح ہے، اس میں انہوں نے جہرن کی تو ممانعت کی ہے صاف طور پر کہ جہرن کی گنجائش نہیں ہے، اس طرح کی ممانعت کی، خود ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ غرض ہے کہ سورہ فاتحہ کو واجب یا لازم سمجھنا نماز جنازہ کے لیے یہ بے انتہا غلط بات ہے۔ البتہ اگر کوئی محض دعا سمجھ کر یا حمد و ثنا سمجھ کر پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے مذہب حنفی میں۔ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ولی ہے، نماز جنازہ ولی پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ البتہ جس محلے میں رہنے والا یہ مردہ ہے، جس محلے کا، اگر اس محلے کے امام صاحب ولی کے مقابلے میں ولی کی بنسبت صالحیت ان کے اندر زیادہ ہو، متقی ہو، عالم دین ہو، تو ایسی صورت میں افضل یہ ہے کہ ولی کے مقابلے میں جو مسجد کے امام صاحب زیادہ افضل ہیں علم اور عمل کے اعتبار سے، ایسے امام صاحب کے ذریعے جنازہ پڑھوانا یہ بہتر ہے ولی کی بنسبت۔ لیکن اگر ولی پڑھانا چاہے تو پوری اس کو اجازت ہے، چنانچہ یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ولی کی اجازت سے نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی بلکہ دوسرے لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی اور ولی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے تو ایسی صورت میں دوبارہ نماز جنازہ ولی پڑھ سکتا ہے، اور پھر ولی کے ساتھ وہ لوگ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ البتہ جو پہلے نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں وہ ولی کے ساتھ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ بار بار نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ولی والی صورت میں کہ اگر ولی نہیں پڑھا ہے نماز جنازہ تو صرف اسی کے لیے اجازت ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھے۔ البتہ طبعاً وہ لوگ جنہوں نے پہلی مرتبہ نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے ان کو بھی گنجائش دی ہے شریعت نے۔ اسی طرح سے جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کا مسئلہ، عام طور پر چپلوں کے ساتھ اور جوتوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور پھر اگر چپل کے نیچے کے حصے میں گندگی لگی ہوئی ہو، ناپاکی لگی ہوئی ہو، اس چپل کو پہن کر نماز پڑھے، جوتے کو پہن کر نماز پڑھے، تو پھر نماز جنازہ پڑھنے کی جو شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، اس شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ درست نہیں ہے اس طرح سے نماز جنازہ پڑھنا۔ اور پھر چپل اتار کر اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور چپل کو پیروں کے نیچے رکھے، جوتا نکال دیے پیروں سے، محض پیروں کو جوتوں کے اوپر رکھے، تو ایسی صورت میں شرط یہ ہے کہ جوتے کے اوپر کے حصے میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو۔ لہذا اگر جوتے کے اوپر کے حصے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے اور ہمارے تلوے جوتے کے اس ناپاک حصے پر لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے
کہ جوتوں اور چپلوں کو وہاں سے ہٹا دے، برہنہ پیر نماز پڑھ لے، اس لیے کہ عام طور پر جوتوں اور چپلوں پر گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے کہ اس جوتے اور چپل پر گندگی لگی ہوئی نہیں ہے تو اسی کے ساتھ پڑھنے کی گنجائش بھی ہے، لیکن احتیاط کے بہرحال خلاف ہے. نماز جنازہ مسبوق کے سلسلے میں مسئلہ غائبانہ نماز جنازہ. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے کہ بھائی جس جگہ مردے کا انتقال ہوا اس جگہ نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اسے دفن کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اب کسی اور ملک میں رہنے والے اس کے رشتہ دار ہیں یا کسی اور شہر میں رہنے والے اس کے دوست و احباب ہیں، تو ان لوگوں کی جانب سے مسئلہ معلوم کیا جاتا ہے کسی عالم سے، وہ بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں. یہ مذہب حنفی کے خلاف ہے. غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ناجائز اور مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے غائبانہ نماز جنازہ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھ سکتے ہیں اور دلیل میں وہ نجاشی کا جو جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھا تھا اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجاشی کا جنازہ غائبانہ پڑھے ہیں. تو اس کے سلسلے میں محدثین اور فقہاء کی جانب سے یہ جواب دیا گیا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کا جنازہ کر دیا گیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت جنازے کی نماز پڑھ لی ہو. تو یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوئی. اگرچہ دوسرے لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ یہ جنازہ رہا ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنازہ دکھائی دے رہا ہو، اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا گیا ہو، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھی ہو، تو یہ غائبانہ نہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے پڑھ بھی لیا ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی اور ہمیشگی والا عمل نہیں ہے. ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے. اگر نجاشی کا نماز جنازہ یا کسی اور صحابی کا نماز جنازہ پڑھا ہے اللہ کے نبی نے تو یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. عام لوگوں کو غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کی اسی بنیاد پر مذہب حنفی میں اجازت نہیں ہے. مکروہ تحریمی اور ناجائز لکھا ہے علماء نے اس کو. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو خودکشی کر لیا، مثلا تالاب کے اندر گر کر مر گیا یا جلا لیا، خودکشی کرنے والے آدمی کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھی جائے گی، لیکن مفتہ بھی قول جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے اور صحیح قول یہ ہے کہ ایسے آدمی کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. یہ اور بات ہے کہ خودکشی کا کرنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. اس سلسلے میں مستقل وعیدیں ہیں اللہ کی جانب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہیں، لیکن اس کے باوجود علماء اور فقہاء نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے، اس کی جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی. اسی طرح سے بے انتہا فاسق اور فاجر آدمی ہے، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھا ہے، اس کے باوجود ایسا آدمی اگر مسلمان ہو تو اس کا اپنا عمل ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگا، لیکن اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ شرعاً پڑھی جائے گی، اس کے گناہوں کی طرف نظر نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ میں ہلاک ہو جائے کوئی، یا پھر کسی کے ناگہانی حادثے میں باڈی جل جائے یا ملبے کے نیچے سے جو ہے لاش نکل آئے، تو ایسی صورت میں عام طور پر ایکسیڈنٹ وغیرہ میں پوری لاش نہیں ملتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سر غائب ہے، دھڑ ملا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیر غائب ہے اور اوپر کا حصہ ملا ہے، اور پھر جلنے میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری لاش کوئلہ بن گئی. ایسی صورت میں تو نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی، ویسے ہی اس کو جو ہے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا. لیکن اگر لاش کا اتنا حصہ جو آدھے بدن کے برابر ہے، سر کے بغیر ملا ہے اور آدھے بدن سے زیادہ حصہ ہے، اس کا سر کے بغیر ہے اور آدھے بدن سے زیادہ حصہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اگر سر کے ساتھ ملا ہے، نیچے کا آدھا حصہ غائب ہے، سر کے ساتھ اگر ملے تو نصف بدن کے برابر ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور اگر آدھے بدن سے کم ہو، اگرچہ وہ سر کے ساتھ ملا ہو، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. نماز جنازہ کے بغیر ویسے ہی اس کی تدفین کر دی جائے گی. اور پھر سر کے بغیر ہو تو آدھے بدن کے حصے سے زیادہ ہونا چاہیے. سر کے بغیر اگر لاش کا حصہ ملا اور آدھے بدن کے برابر بھی ہے تو نہیں پڑھی جائے گی. آدھے بدن کے حصے سے زیادہ حصہ ملے تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی.
اسی طرح سے ملبے کے نیچے سے ایک طرف ہاتھ پڑا ہوا ہے، ایک طرف چہرہ پڑا ہوا، گردن پڑی ہوئی ہے، اور ایک طرف پیر پڑا ہوا ہے، اس طرح سے منتشر اعضاء کو ملانے کے بعد ان اعضاء کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ ایسے منتشر اعضاء کو ایک جگہ جمع کر کے نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولادت کے وقت میں بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوتا ہے، بالکل سانس نہیں ہوتی، تو ایسے بچے کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، لیکن ایسے مردے بچے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ البتہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور زندگی کی علامت پائے گی، رونا ضروری نہیں ہے، یہ رونا زندگی کی علامت ہے، اسی لیے کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بچہ رویا تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ رونا ضروری نہیں ہے، اگر زندگی پائی جانے کی کوئی علامت پائی گئی، مثلا حرکت کرا، سانسیں چل رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جسم کے اندر جان ہے، روح ہے، اس کے بعد انتقال کر جاتا ہے، تو ایسے بچے کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے جنازے کو نماز جنازہ پڑھے بغیر ویسے ہی دفن کر دیا جائے، تو اگر دفن کرتے ہی فوری معلوم ہوا مسئلہ کہ قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، ایسے دفن کرنے کی صورت میں، نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کرنے کی صورت میں، یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ مسئلے کی حیثیت سے بتایا جا رہا ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہو جانا یہ ہمارے اپنی بددینی کی زبونحالی ہوگی، یہ ہماری اپنی دین سے دوری کی علامت ہوگی۔ غرض ہے کہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر بالفرض ہو جائے تو ہمارے فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے مختلف شکلوں کی وضاحتیں کر دی کہ اگر خدا نہ خواستہ اور بالفرض ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے مردے کو ویسے ہی جنازے کے بغیر، جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا، تو ایسی صورت میں اگر ہمیں یقین ہے کہ اس قبر کے اندر وہ مردہ اپنی حالت میں ہے، یعنی گلا اور سڑا نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر 3 دن تک رہتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، علاقوں کے اور موسموں کے اعتبار سے الگ الگ حساب ہو سکتا ہے۔ خشک مٹی ہے تو ایسی صورت میں زیادہ دن تک بھی ہو سکتا ہے، تر مٹی ہے، پانی والا حصہ ہے، تو پانی وغیرہ کے چھونے کی وجہ سے، تر مٹی کی وجہ سے اثر پہنچ سکتا ہے، جلدی گل سڑ سکتا ہے۔ ایک اندازاً اور تخمیناً علماء نے یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر کہ 3 دن تک عام طور پر گلتا سڑتا نہیں ہے، تو 3 دن کے اندر نماز جنازہ اس کی قبر پر پڑھنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے، اس علاقے کے مسلمانوں پر۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی اور ناجائز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مکروہ ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، ہر مکروہ تحریمی ناجائز ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے حرام کا درجہ ذرا اونچا ہے، لیکن گناہ کے اعتبار سے حرام کے قریب ہی ہے، لہذا ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی مکروہ ہے، چلو کر لیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی ناجائز ہوتا ہے، اور ناجائز کام کرنے پر جو گناہ ملتا ہے، مکروہ تحریمی کو اختیار کرنے پر بھی وہی گناہ ملتا ہے۔ غرض ہے کہ بغیر کسی عذر کے مسجد کے اندر جنازے کو لانا، مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا، یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے اور گناہ کی بات ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں عمل، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازہ آتا تو مسجد نبوی کے باہر جنازہ ادا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد شریف کی تو ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، صاف طور پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھے فلا شیء لہ فلا اجر لہ، ایسے آدمی کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، ایسے آدمی کے کھاتے میں کوئی چیز ثواب کے اعتبار سے لکھی جانے والی نہیں ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے۔ اگر ہماری اپنی مساجد تعمیر ہو رہی ہے تو ایسا حصہ بنائے باہر برآمدے کے نام سے، مسجد شرعی سے ہٹا ہوا ہو، مسجد کے صحن کا حصہ ہو جس میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہو، تو مسجد شرعی کے حصے میں نماز جنازہ کا پڑھنا بلا عذر مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ایسی مسجد ہے کسی محلے کے اندر کہ اس مسجد کے بیرونی حصے میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، پورا مسجد شرعی کا حصہ ہے، مسجد کا صحن نہیں ہے، مسجد والوں کی جانب سے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے انتظامی طور پر کوئی جگہ نہیں بنائی گئی تھی، اور پھر
باہر نکلیں تو روڈ ہے، روڈ پر نماز جنازہ پڑھے تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے لوگوں کو تکلیف دے کر نماز جنازہ پڑھنا. تو ایسی مجبوری کی صورت میں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن ایسی مجبوری کی صورت بہت کم پیش آتی ہے. عام طور پر ہماری جو آج کل کی مساجد بن رہی ہے، جنازے کے پڑھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے، اور بعض مساجد میں صحن ہوتا ہے، اس کے باوجود مسجد کے اندر کے حصے میں پڑھتے ہیں، اور بعض مساجد کے باہر کے حصے میں باہر کھلا میدان وغیرہ ہوتا ہے، وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، اس کے باوجود مسجد کے اندر پڑھتے ہیں. تو ان تمام صورتوں میں ناجائز اور مکروہ تحریمی ہے یہ عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے. خود جو ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عمل یہ لکھا ہے کہ عام معمول جو ہے نماز جنازہ کے مسجد میں پڑھنے کا صحابہ اکرام کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. اور ایک مسئلہ ہے، نماز جنازہ مکمل ہو گئی، چاروں تکبیرات کی ترتیب کے اعتبار سے بتایا گیا کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد دعائے جنازہ، اس کے بعد تکبیر چوتھی ہوتے ہی سلام پھیر کر ختم، نماز جنازہ مکمل ہو گئی. نماز جنازہ کی جو دعا ہے اس میں ہم غور کریں تو میت کے لیے دعا ہے، زندوں کے لیے بھی دعا، مردوں کے لیے بھی دعا، ہر فرد کے لیے دعا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے زندگی کی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما، وشاہدینا وغائبینا، ہمارے پاس جو موجود ہیں ان کی بھی، ہمارے پاس سے جو غائب ہیں ان کی بھی، جو موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی، ہمارے عورتوں کی بھی مغفرت فرما. یہ ساری دعا ہے، دعائے جنازہ میں میت کے لیے دعا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے ختم کے بعد ہم لوگ الگ الگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھانے والے صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، میت کے لیے مستقلاً دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے. پھر اور نہ جانے دعا میں نئے نئے طریقے سے دعا کی جاتی ہے، اس میں دعا کے اندر غیر مشروع الفاظ بھی اور غیر ثابت شدہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں. غرض ہے کہ اس طرح سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا پڑھنا یہ غیر ثابت ہے، سنت کے خلاف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، علماء ربانیین اور بزرگان دین کے طریقے کے بالکل خلاف ہے. اسی لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اس سلسلے میں اگر ہو رہا ہے تو فوراً اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر فتنہ پیدا ہوگا. چنانچہ اسی لیے اس طرح کے پروگرامز کیے جاتے ہیں کہ پہلے سے ہم تربیت حاصل کریں، یہاں تربیت حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں یہ بات پہلے سے پہنچائیں اور ان کا ایسا ذہن بنائیں کہ نماز جنازہ میں خود دعا کے الفاظ ہیں، زندوں کے لیے ہر ایک کے لیے دعا کر دی گئی، تو پھر جنازے کے بعد دعا کرنے کا کیا مطلب؟ بعض لوگ دلیل کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ بھئی جنازے کے بعد دعا ہی تو کر رہا ہے، کوئی ناجائز اور حرام کام تھوڑی کر رہا ہے، دعا کرنا گناہ کی بات تھوڑی ہے. دلیل بڑی اچھی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اصول اس طرح کے یہ موقع اور اس طرح کے جتنے موقع ہوں گے ان تمام موقعوں کے سلسلے میں یہ ایک اصول یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت محمدیہ میں اچھی باتیں بھی اور بھلی باتیں بھی، خیر کی باتیں بھی اسی وقت اختیار کی جائیں گی جبکہ شارع علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے وہ ثابت. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے، 4 رکعت. اگر کوئی آدمی 4 کے بجائے 5ویں رکعت ساتھ میں ملا لے اور 5 رکعت پڑھے، ہم اس سے کہیں کہ بھئی 4 رکعت تو ظہر کی نماز تھی، 5ویں رکعت آپ کیوں پڑھے؟ یہ تو جو ہے ظہر کی نماز ہونے کے بعد 1 رکعت کا اضافہ آپ نے کیوں کیا؟ تو اگر وہ جواب میں یوں کہے کہ بھئی 4 رکعت ٹھیک ہے یہ تو نماز ہے، لیکن 5ویں 1 رکعت کا اضافہ کر لیا ہمیں اس لیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، تو کیا اس کے لیے جائز ہوگا 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت کا پڑھنا؟ ظاہر سی بات ہے اچھی چیز ہے، اس کے باوجود 4 کے بجائے 6 پڑھنا، 4 کے بجائے 8 پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو اچھی چیز ہمارے اعتبار سے ہوگی، لیکن جتنی بات ثابت ہے اتنی ہی بات کو اختیار کرنا چاہیے. اپنے عقلی گھوڑے دوڑا کر اس کے موافق عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ نقل کے موافق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی باتیں ثابت ہیں، صحابہ سے جتنی باتیں ثابت ہیں، علماء اہل حق جتنی باتوں کی ترغیب دلاتے ہیں، اتنی ہی باتوں پر عمل کرنے کا نام سنت ہے، اتنی ہی باتوں پر عمل کرنے کا نام شریعت اور دین ہے. اور ان چیزوں کے اندر اضافہ کرنے کا نام یہ سنت کی خلاف ورزی کرنا ہے اور دین میں ایک نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دیا. غرض ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا پڑھنا یہ غیر ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، ممنوع ہے. اسی طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر
جنازے سے متعلق ایک اور مسئلہ ہے کہ جنازہ جب لے جاتے ہیں تو جنازہ لے جاتے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح کے کلمات کہتے ہیں یا کوئی اور کلمات کہتے ہوں، لیکن کسی بھی طرح کا ذکر جہرن یعنی بلند آواز سے کرنا جنازے کو لے جاتے وقت یہ ثابت نہیں ہے۔ غیر ثابت شدہ چیزوں کو، جو باتیں ثابت نہیں ہیں، جن باتوں کا ثبوت شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، جن باتوں کی تعلیم نہ اللہ کے نبی نے دی نہ صحابہ نے دی، ان باتوں کو ہم نے ہماری اپنی زندگیوں کا ایک ضروری حصہ بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک اعتبار سے ہمارے اپنے عمل سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین سپرد نہیں کیا، اللہ رب العزت نے کامل اور مکمل شریعت ہمیں نہیں دی، اسی لیے ہم ایک ایک نئی چیز کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ عملی اعتبار سے اس طرح کا یہ اعتراض ہے دین محمدی پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شریعت کے مکمل ہو جانے پر ایک اعتبار سے یہ اعتراض ہے۔ غرض ہے کہ جنازے کو لے جاتے وقت کسی بھی طرح کا کلمہ، کسی بھی طرح کا ذکر بلند آواز سے پڑھنا، جہرن پڑھنا یہ ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے، غیر ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے یہ بالکل یہ ثابت نہیں ہے، اسی لیے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ عام رواج بن گیا اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور پھر صرف مستحب درجے کی بھی چیز نہیں سمجھی جاتی بلکہ لازمی سمجھا جاتا ہے اسے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر غیر لازمی چیز کو لازم سمجھا جائے تو وہ بدعت تک پہنچ جاتی ہے اور پھر یہ تو غیر ثابت ہے، اس پر بدعت کا حکم بھی لگے گا اور فقہا نے اسے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اس سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اپنی موت کی یاد دہانی کے ساتھ، اور پھر دل کے اندر کوئی ذکر کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن زبان سے ذکر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سے نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھانا، بہتر یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد چہرہ نہ دکھایا جائے، اس لیے کہ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نماز جنازہ کے بعد بعض مرتبہ مردے پر اور میت پر احوال برزخ طاری ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے مردے پر احوال برزخ طاری ہوں اور نہ جانے اس کی کیا کیفیت ہو، اس کیفیت کو ہم دیکھیں اور اس شکل اور صورت کو ہم دیکھیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی بھی پسند اور گوارا نہیں کرے گا، اس لیے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جنازے سے پہلے چہرہ دکھا لے۔ اگرچہ بعض علماء نے اجازت دی ہے لیکن مناسب نہیں ہے یہ بات کہ نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھائے۔ پھر چہرہ دکھانے میں اتنا عموم ہوتا ہے، اس قدر تعمیم ہوتی ہے اس میں کہ مرد آدمی کا چہرہ بھی دکھا دیا جاتا ہے، بیوی کا چہرہ بھی دکھا دیا جاتا، بہن کا چہرہ بھی، ماں کا بھی، بالکل برسر عام مسجد کے اندر چہرہ کھول دیا جاتا، نامحرم بھی دیدار کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو اجنبی آدمی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو دو طرح کے نقصانات ہوں گے کہ احوال برزخ طاری ہونے والی کیفیت کے اندر ایک تو چہرہ کھولا گیا اور پھر دوسرا جو بالکل مکمل طور پر گناہ کی بات ہے کہ اجنبی لوگ اس کی طرف نظر کر رہے ہیں، یہ سخت گناہ کی بات ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ نماز جنازہ سے متعلق مسائل ہوئے، اس کے بعد دفن سے متعلق مسائل۔ دفن سے پہلے قبرستان سے متعلق ایک مسئلہ، قبرستان سے متعلق مسئلہ، قبرستان سے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ موقوفہ قبرستان، عام طور پر جو قبرستان ہوتے ہیں وہ موقوفہ ہوتے ہیں۔ موقوفہ کا مطلب کوئی ایک آدمی یا کوئی ذمہ دار آدمی یا کوئی جاگیردار آدمی پہلے زمانے میں وقف کر دیا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میری اپنی زمین صرف مردوں کو دفن کرنے کے لیے، صرف اسی مصرف میں استعمال کرنا۔ یہ افراد جو ہے کمیٹی کے ممبر رہیں گے، یہ کمیٹی نہیں بنائی گئی، کسی کو متولی بنا دیا صرف کہ بھئی آپ ذمہ دار ہیں کہ جو بھی مردے آتے رہیں اس میں دفنائیں اور ان سے پیسے وغیرہ نہ لیں۔ وقف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محض ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کی خاطر مردوں کو دفنانے کے مصرف کے لیے وہ زمین دی گئی اور اس زمین کو اس مصرف کے لیے وقف کر دیا گیا۔ لہذا اگر بعد میں کمیٹی کے ممبر والے افراد یا پھر متولی احباب اپنی جانب سے زمین فروخت کریں 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 5,000، 50,000، 10,000 تو یہ شرعاً ناجائز اور حرام۔ مجبوری میں خریدنے والے تو خرید لیں گے دفن کرنے کے لیے، ان کے لیے تو مجبوری ہے، خرید لیں گے مجبوری میں، لیکن اس طرح سے موقوفہ قبرستان کی جگہ کو بیچنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، یہ قابل گرفت بات ہے اور اللہ رب العزت کے پاس جواب دینا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی جو گرفت ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، وہاں پر معافی کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اس طرح کے کسی گناہ کے اندر ہمارے افراد میں سے کوئی ملوث ہے یا کوئی اور ہے
تو انہیں شرعی مسئلے سے واقف کروایا جائے کہ بھئی اگر یہ قبرستان موقوفہ ہے تو اس کی زمین کے بیچنے کی شرعاً گنجائش نہیں ہے، یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اپنی مملوکہ چیز نہیں ہے تو اسے بیچنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اس کے بعد قبر سے متعلق جب جنازہ قبرستان پہنچا نماز جنازہ کے بعد تو قبر سے متعلق قبر پہلے سے تیار کر لی جاتی ہے، اور یہی مناسب بھی ہے کہ جنازہ آنے کے بعد انتظار میں رہیں کہ قبر کھودی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو، پہلے سے قبر تیار کر لی جائے۔ لیکن مسائل بتانے کی یہ ترتیب ہے کہ قبر کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے، قبر کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، اور قبر کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ قبر کی لمبائی مردے کے قد کے برابر ہونا چاہیے، میت کے تھوڑا سا زیادہ ہو تاکہ آسانی کے ساتھ قبر میں اترے وہ۔ لمبائی سے مراد یہ حصہ، مثلا قبر ایسی بنائی جا رہی ہے، یہ لمبائی۔ چوڑائی سے مراد یہ حصہ، مردے کو ایسے لٹایا جا رہا ہے، یہ چوڑائی۔ تو چوڑائی نصف قد کے برابر، میت کے نصف قد کے برابر چوڑائی ہونی چاہیے، اور گہرائی میت کا جتنا قد ہے، جتنا لمبا، اتنی لمبی گہرائی ہونا چاہیے، یہی افضل ہے۔ اگر اتنی لمبی نہیں ہو سکتی تو میت کے سینے کے حصے کے برابر گہرائی ہونی چاہیے، اتنی بھی نہیں ہو سکتی تو آخری حد ہے میت کے نصف قد کے برابر گہرائی ہونی چاہیے، اس سے کم کی گنجائش نہیں ہے، اس سے کم کی اجازت نہیں ہے۔ کم سے کم آخری صورت یہ ہے کہ میت کے نصف قد کے برابر قبر کی گہرائی ہونی چاہیے، اتنا گہرا گڑھا کھودنا چاہیے قبر کا۔ یہ قبر کی گہرائی، لمبائی اور چوڑائی سے متعلق۔ قبر بغلی قبر بنانا یہ مسنون ہے، لیکن اگر کسی علاقے کی زمین نرم ہو، بغلی قبر نہیں بنائی جا سکتی تو لحد بنائی جا سکتی، جسے شق بھی کہتے ہیں، بالکل سیدھ میں ہوتی ہے۔ بغلی قبر کی صورت کیا ہوگی؟ بغلی قبر کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ سیدھی حصہ، اس طرح سے سیدھا حصہ یہ قبر کا ہے، اور اس جانب قبلہ ہے، دائیں جانب قبلہ ہے، اور اس طرح سے سیدھی قبر ہے، تو اس جانب دائیں جانب قبلے کی جانب نیچے کے حصے میں، نیچے سے 2 بالش 4 بالش اونچا حصہ، 3-4 فٹ یا 2 فٹ اونچے حصے سے زمین نیچے سے نکالی جائے، اور اس طرح سے کہ اوپر جس طرح سلاب کا حصہ ہوتا ہے، چھجے کا حصہ ہوتا ہے، اس شکل میں مٹی رکی ہوئی ہو، اگر آسانی سے رکتی ہے تو اس طرح سے بغلی قبر بنائی جائے، اور پھر نیچے سے بھی تھوڑا سا کھود لیا جائے، اور پھر سامنے کے حصے کو بھی تھوڑا سا ہٹا لیا جائے تاکہ میت کو رکھنے میں آسانی ہو، یہ ہے بغلی قبر۔ اسی طرح قبر بنانا مسنون ہے، اگر بنا سکتے ہیں، اگر زمین پختی ہے اور زمین خشک ہے تو ایسی صورت میں بغلی قبر بنانا یہ ناممکن نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، لیکن عام طور پر اس پر عمل نہیں ہوتا۔ بغلی قبر بنائی جا سکتی ہے، عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ علماء سے مشورہ نہیں کیا جاتا، اہل علم سے ہر جگہ اور ہر معاملے میں مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل علم سے کوسوں دور ہو چکے، چنانچہ روس کے اندر جو مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا، سب سے پہلے یہی پلان بنایا گیا تھا کہ عوام کو کس طرح سے علماء سے دور کیا جائے، چنانچہ علماء سے عوام کو اتنا دور کیا گیا کہ مسلم عوام علماء کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنے لگی، قتل کرنے لگی تھی۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان مسائل کے سلسلے میں علماء سے رجوع ہونا یہ ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ ہماری زندگی کے قدم قدم پر ہمیں اہل علم سے واقفیت اور پھر اہل علم سے مسائل معلوم کرنے کی ضرورت درپیش ہے۔ غرض ہے کہ اہل علم سے معلوم نہیں کرتے اور پھر قبر کھودنے والے کو بول دیتے بغلی بناؤ، وہ صحیح طرح سے مسنون بغلی قبر نہیں بناتا عام طور پر۔ اسی لیے اہل علم کو ساتھ لے جانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ بغلی قبر کسے کہتے ہیں، جب وہ بتائیں گے کہ بغلی قبر یہ ہے، دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے معمول بنا لیں کہ بغلی قبر بنانا سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی علاقہ ایسا ہو کہ وہاں کی مٹی حد سے زیادہ نرم ہو کہ وہ مٹی جو ہے بغلی قبر کا تحمل نہیں کر سکتی، مٹی گر جاتی ہے اوپر سے فوری، تو ایسی صورت میں لحد کی اجازت ہے۔ لحد کی صورت یہ ہے کہ گڑھا جو کھودا گیا ہے، مثلا مردے کے مکمل قد کے برابر گہرا گڑھا کھودا گیا، نیچے سے اتنا، اوپر سے تو مکمل گڑھا کھود لیا گیا، اس کے بعد یہ جو مٹی ہے، مٹی کے اندر بیچوں بیچ اس طرح سے میت کے برابر حصے، جس طرح سے آسانی سے میت لیٹ سکے اتنا اور گہرا گڑھا کھودنا چاہیے۔ یعنی ایک تو بڑا گڑھا ہوا، پھر سین میں بالکل چھوٹا گڑھا ہوا، یہ جو چھوٹا گڑھا ہے اس کو لحد اور شق کہا جاتا ہے۔ اس لحد کے اندر اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ اگر مردے کو رکھ دیں تو اس کے اوپر سے جو بھی چیز رکھنا ہے، جو بھی ڈالنا ہے، کچی اینٹ وغیرہ لگانا ہے، تو مردے کے کفن کو نہ لگے، مردے کے جسم کو نہ لگے، اس کے بعد مٹی ڈالی جائے۔ یہ لحد قبر کا طریقہ، لیکن لحد قبر بنانا افضل نہیں ہے، مجبوری کی صورت میں مکمل گنجائش ہے اس کی، بنا سکتے ہیں، جائز ہے۔ تابوت میں رکھ کر دفنانے کا مسئلہ،
اگر کہیں کی مٹی ایسی ہو کہ قبر کھودتے ہی پانی آ جاتا ہے، ایسی ہو کہ بالکل جو ہے مٹی کیچڑ کی شکل میں ہو کہ وہاں پر جو ہے مردے کو لٹا نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو تابوت ہوتا ہے، صندوق نما حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس تابوت کے اندر مردے کو رکھ کر دفن کرنے کی گنجائش دی ہے علماء نے۔ لیکن یہ ہر جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے علاقوں میں عام طور پر ایسی مٹی نہیں ہوتی اور قبر کھودتے ہی پانی نہیں آ جاتا۔ ممکن ہے یہ ساحلی علاقوں میں جو لوگ رہنے والے ہیں وہاں کے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہوگی، تو ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے کہ مردے کو تابوت کے اندر رکھ کر دفن کیا جا سکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد پھر مردے کو قبر میں اتارنے کا مسئلہ۔ مردے کو قبر میں اتارنے کے لیے ایسے افراد اترے جو قوی ہوں، آسانی کے ساتھ میت کو لے سکتے ہوں، 3 ہو 2 ہو حسب سہولت۔ اگر دونوں سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو 3 بھی اتر سکتے ہیں، 4 بھی اتر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ زیادہ افراد نہ اترے کہ وہاں پر جو ہے جگہ چھوٹی ہوتی ہے اور مسئلہ بن جائے گا۔ اسی لیے حسب سہولت طاقتور افراد اترے تاکہ میت کو آسانی کے ساتھ لیں اور آسانی کے ساتھ رکھیں۔ میت کو لیتے وقت، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے میت کو قبر کے اندر اتارے اور لیں، اور پھر لینے کے بعد بغلی حصہ ہے تو بغلی حصے میں رکھے، شق والا حصہ ہے تو شق والے حصے میں رکھے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ میت کا چہرہ قبلے کی جانب کر دینا کافی ہے یا پھر میت کو پہلو کے بل قبلے کی جانب کر دیا جائے، کروٹ لٹایا جائے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کو کروٹ لٹایا جائے۔ مثال کے طور پر قبلہ اس جانب ہے تو میت کو کسر ادھر ہے، پیر ادھر ہے، تو میت کی کروٹ اس جانب لٹائی جائے اور پیچھے سے، پیچھے کی جانب مٹی کے ڈھیلے ڈال دیں تاکہ پیٹھ کو سہارا مل جائے، اس طرح سے پہلو کے بل مکمل سینہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اصل مقصود چہرہ قبلے کی طرف ہونا ہے۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلو کے بل یعنی کروٹ کی جانب، کروٹ لٹا کر جو ہے کروٹ قبلے کی جانب لٹایا جائے مردے کو، چت لٹا دینا اور صرف چہرہ قبلے کی طرف کر دینا، یہ خلاف سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف بات ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس پر آسانی سے عمل ہو سکتا ہے، اگر میت ڈھلک رہی ہے تو پیچھے سے ڈھیلے وغیرہ سہارے کے لیے ڈال دیے جائیں، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو بند باندھے گئے تھے میت کو جنازے میں رکھتے وقت، ڈولے میں رکھتے وقت، وہ بند کھول دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بند کھول دیے جائیں۔ اس کے بعد اور قبر میں رکھنے کے بعد، بند کھولنے کے بعد عورت کی تدفین اگر ہے، عورت کی تدفین میں پردے کا مکمل لحاظ کیا جائے، وہاں پر اجنبی مرد نہ ہوں، اور پھر عورت اگر ہے تو خاص طور پر چہرہ ہرگز وہاں پر نہ دکھائیں۔ ایک تو خلاف اولا بھی ہے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر بعض علماء نے اجازت دی ہے اس کے موافق ہے تو عورت کا چہرہ تو کم سے کم نہ دکھائیں، اس لیے کہ وہاں پر نامحرم لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں، تو تدفین کے سلسلے میں پردے کا پورا لحاظ رکھیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر عورت کو قبر کے اندر اس کا شوہر اتارنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ مناسب نہیں ہے شوہر عورت کے مرنے کے بعد اس کو ہاتھ لگائے، دیکھنے کی اجازت دی ہے، ہاتھ لگانے اور چھونے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں اگر وہاں پر صرف اجنبی لوگ ہیں، عورت کا بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، تو اجنبی لوگوں کے چھونے کے مقابلے میں شوہر اگر اتار رہا ہے تو اس کی گنجائش، لیکن وہاں پر اس عورت کا بیٹا موجود ہے، باپ موجود ہے، کوئی محرم موجود ہے تو وہی اس عورت کو قبر کے اندر اتارے، شوہر نہ اتارے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ عورت کو شوہر غسل نہیں دے سکتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو شوہر غسل دے سکتا ہے، چنانچہ استدلال کے طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا۔ پہلی بات تو اس روایت کے بارے میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ روایت متکلم فی، یہ ایسی روایت ہے جس کے بارے میں علماء نے، محدثین نے تکلم اور کلام کیا ہے، جو قابل استدلال نہیں ہے، ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے ضعیف بھی ہے اور قابل استدلال ہے تو دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غسل کے انتظامات میں حصہ لیا ہے، اس کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، بذات خود غسل نہیں دیا، یہ مطلب نہیں ہے، صرف انتظامات میں حصہ لینے کو غسل دے دینا قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے تیسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا ہے تو یہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ دوسری عبارات سے اور دوسرے علماء کے بیان کردہ مسائل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شوہر عورت کو غسل نہیں دے سکتا ہے، اسی طرح سے قبر کے اندر بھی نہیں اتار سکتا جبکہ اس کے محرم ہو۔ مٹی ڈالنے کے بعد
مٹی ڈالنے کا جو طریقہ ہے، مٹی ڈالنے کا طریقہ کہ پہلی مٹھی اٹھائے مٹی ڈالیں، اس کے بعد بغلی قبر کو پیاک کر دیں۔ بغلی قبر کو بند کرنے کا طریقہ یا شق والی قبر کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس لحد کے اندر مردے کو رکھا گیا اس کے اوپر تخت رکھنا ہے یا کچی مٹی کچی اینٹ وغیرہ رکھنا ہے، اس طرح رکھنا کہ قبر کے اندر ڈالے جانے والی مٹی یہ کفن تک نہ پہنچ پائے، اس طرح سے حفاظت ہو، بوریا وغیرہ جو بھی رکھنا ہو۔ اسی طرح سے بغلی قبر کے کونے میں بھی بوریا وغیرہ لگا دیا جائے اور کچی اینٹیں وغیرہ یا پھر گارا وغیرہ مار دیا جائے کہ بعد میں جو مٹی ڈالی جا رہی ہے وہ میت تک نہ پہنچ پائے۔ اس میں میت کی توہین ہے اور یہ خلاف سنت بھی ہے۔ آج کل یہ بات چل رہی ہے کہ بھائی مٹی کو مٹی میں ملانا ہے، مرد آدمی مٹی سے بنا ہے اسی لیے ویسے ہی قبر کھودو جیسے تیسے اسے رکھ دیا جائے اور مٹی اس کے جسم پر ڈال دیا جائے۔ یہ خلاف شریعت، قانون شریعت کے خلاف مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے طریقے کے خلاف مسئلہ ہے اور اس میں مردے کی بے انتہا توہین والی بات ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے ڈھکا جائے، شق ہو یا بغلی ہو، اس طرح سے ڈھک دیا جائے کچی اینٹ وغیرہ کے ذریعے کہ اگر مٹی ڈالی جا رہی ہے تو وہ مردے کے کفن تک نہ پہنچ پائے، مردے تک نہ پہنچ پائے۔ اچھا، بچوں میں تو یہ مسئلہ بہت عام ہو گیا ہے کہ اگر بچہ ہے، نابالغ بچہ مر جاتا ہے تو ویسے ہی قبر کھود کر گڑھے کے اندر رکھ دیا جاتا، مٹی اس کے اوپر سے ڈال دیا جاتا۔ حالانکہ نابالغ بچہ بھی ہے تو اس کے لیے بھی بغلی بنانا مسنون ہے، یا بغلی نہیں بنا سکتے ہیں تو لحد بنائے، اور اسی طرح سے مٹی ڈال دینا یہ خلاف شریعت مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف مسئلہ ہے۔ لہذا نابالغ بچہ بھی ہے تو اس کو بھی اس طرح دفن کرنا چاہیے کہ اس کے کفن تک مٹی نہ پہنچ پائے، مٹی اس کے اوپر نہ گرے، اس طرح سے بغلی اور لحد کو پیاک کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مٹی ڈالتے وقت جو پڑھنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم پہلی مرتبہ مٹی ڈالتے وقت، وفیہا نعیدکم دوسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ تیسری مرتبہ مٹی ڈالتے وقت۔ یہ مستحب عمل ہے، اس طریقے سے مٹی ڈالے، یہ دعا پڑھے۔ اور پھر قبر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ آج کل عہد نامہ رکھا جا رہا ہے، عہد نامہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عہد نامہ رکھ دیا جائے تو فرشتے آئیں گے تو عہد نامے کو دیکھ کے چلے جائیں گے، یعنی تو عہد نامہ ہوگا تو مردہ آسانی کے ساتھ جوابات دے دے گا۔ یہ بات، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت مطہرہ میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ دین کے اندر ایک نئی چیز کا ایجاد ہے جس کا ختم کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، مصلحت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سختی کے ساتھ، جیسا موقع ہو، حسب موقع ان رسومات کا اور ان زائد شدہ چیزوں کا اور خلاف شریعت باتوں کا ختم کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ قرآن کریم کے اوراق ڈال دیتے ہیں، یہ تو خلاف ادب بات ہے، قرآن کریم کی توہین ہے کہ مردے کے ساتھ قرآن کریم کے اوراق کو رکھا جائے، اس کی ہرگز گنجائش نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ ساری رسومات کی اور اسی طرح سے دین کے اندر ایجادات کی۔ جب قبر پر مٹی ڈال دی جائے تو مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو پختہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قبر کو کوہان نما، جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اتنا تھوڑا سا اونچا حصہ تاکہ قبر معلوم ہو، اتنے اونچے حصے تک اس کو اٹھایا جائے، مٹی اچھی طرح سے دبا کر ڈالی جائے، جو مٹی نکالی گئی تھی قبر سے وہی مٹی اس کے اندر ڈالی جائے، دوسری جگہ سے مٹی نہ لی جائے، بہتر ہے اور مناسب ہے۔ اگر کم پڑے تو اس کی گنجائش ہے، غرض ہے کہ جب مٹی ڈال دی جائے تو عام طور پر اس طرح سے تعویذ بنائی جاتی ہے میت کے سینے کے اوپر، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ البتہ پانی ڈالنے کی علماء نے اجازت دی ہے تاکہ مٹی اچھی طرح سے جم جائے، پوری قبر پر آپ پانی ڈالیں علی الاطلاق، لیکن خاص طور پر اس طرح سے انگلی رکھ کے تعویذ بنانا یوں، اس کی تو گنجائش نہیں ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تعویذ بنانا، پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کر تعویذ بنانے کے بعد اس کے اوپر جو ہے چادر چڑھانا، ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر، ان قبروں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا گیا ہے، اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض احادیث سے، ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، معلوم ہوا کہ عذاب ہو رہا ہے تو درخت کی ڈالی توڑ کر لگائی اور یہ کہا کہ عذاب میں تخفیف ہوگی، یہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے قبر پر پھول ڈالنا یہ بڑی جہالت کی بات ہے، یہ دلیل نہیں ہو سکتی ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے اس کی، اس لیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے،
کہ ہم جن قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ آیا کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اس قبر پر پھول ڈالو، بازو والی قبر پر بھی پھول ڈالو، پھر اسی طرح سے اس طرح کی چادر بناؤ؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت تھی۔ اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ڈالی لگائے تھے، درخت کی ایک ڈالی لگائے تھے، لیکن ہم تو پھول ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں، بلکہ یہ بات اس امر تک پہنچا دیتی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے قبر والوں پر اللہ کا ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ اہل قبر کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان قبروں پر کسی بھی قسم کی اس طرح کی تماشا بازیاں نہ کی جائے، پھول اور اسی طرح سے چادریں وغیرہ نہ چڑھائی جائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ البتہ قبر میں مکمل دفن کر دینے کے بعد پوری قبر پر پانی وغیرہ ڈال دے تاکہ اچھی طرح مٹی جم جائے، اس کے بعد جو چیز ثابت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کہ قبر کے مردے کے قبر کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اور اس کے پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یا آمن الرسول سے ابتدائی آیتیں سورہ فاتحہ سے لے کر اولئک المفلحون تک پڑھے یا ولہم عذاب عظیم تک پڑھے، یہاں تک پڑھے، ابتدائی اور آخری آیتیں پڑھے، اس کی اجازت ہے۔ یا قرآن کریم کا کوئی حصہ پڑھ کر ایصال ثواب کرے، اس کی اجازت ہے، اور پھر وہاں پر کھڑے ہو کر اس مردے کے لیے یا تمام مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنا، حالات کے اعتبار سے اگر وہاں مجمع ایسا ہے کہ قبر کے پاس ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو لوگوں کو یہ شبہ ہوگا کہ بھئی یہ قبر سے مانگ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہاتھ چھوڑ کر دعا کرے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قبر کی جانب پیٹ کر کے دعا کرے تاکہ لوگوں کا پورا شبہ ختم ہو جائے، شرک والا جو راستہ کھل رہا تھا وہ راستہ پورا بند ہو جائے، لوگوں کا یہ شبہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر لوگ سمجھدار ہیں، لوگ ایسا نہیں سمجھتے، تو ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا کرنا یہ ثابت ہے مردوں کی مغفرت کے لیے۔ اس کے لوگ کہ آہستہ آہستہ خدا کے لیے ان کو ختم کریں، ورنہ پورا دین بدعت بن کر رہ جائے گا۔ اگر ہمارے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو تو پیروں تلے ڈال کر رون دیا جائے گا، اور پھر اس طرح کے غلط طریقوں کو اپنے سینوں سے لگایا جائے گا اور اپنے سینوں میں جگہ دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ چیز تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے کہ قبر سے 40 قدم دور جانے کے بعد ایک بڑا مجمع رک جاتا ہے، اس کے بعد الفاتحہ کہتا ہے اور میت کے لیے دعا کرتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، دعا وہیں ٹھہرے ٹھہرے دعائے مغفرت ہو گئی۔ اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 40 قدم دور جانے کے بعد اب فرشتے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیسے معلوم ہوا، کس حدیث کے ذریعے معلوم ہوا، قرآن کریم کی کس آیت کے ترجمے کے ذریعے معلوم ہوا، یا کسی خاص عالم دین کے ذریعے ان کو معلوم ہوا، یہ ساری چیزیں گھڑی ہوئی ہے، اور بڑوں اور بوڑھوں اور جاہل بوڑھوں کی طرف سے، بوڑھیوں کی طرف سے یہ باتیں پھیلائی گئی ہے کہ 40 قدم دور جانے کے بعد فرشتے آتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مردے کو دفن کرنے کے بعد اگر ہم وہیں ٹھہرے رہیں تب بھی فرشتے آ جاتے ہیں، ان کی نکیر وہیں پر آ جاتے ہیں اسی وقت، یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 قدم دور جانے کے بعد ہی آئیں۔ یہ بے انتہا غلط بات ہے، غلط استدلال ہے، غرض ہے کہ 40 قدم دور جانے کے بعد کسی بھی طرح کی دعا کا پڑھنا اور پھر کھڑے ہو کر مخصوص قسم کی فاتحہ کا پڑھنا، اس کی شریعت مطہرہ میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے البتہ جو مردے کے گھر والے ہیں، میت والے ہیں، ان کے گھر کھانا سالن بنا کر بھیجایا جائے، یہ باعث ثواب ہے، اس لیے کہ وہ غم میں ہوتے ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ وہ بھیجے یا نہیں بھیجے تھے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ اگر کوئی ہماری مدد کرا تو مدد کریں گے، اگر نہیں کرا تو نہیں کریں گے، یہ بالکل غلط مزاج ہے، شریعت کے اصول کے خلاف مزاج ہے۔ لہذا یہ دیکھنا کہ بھئی ہمارے گھر میں بڑے کا فلاں بڑے کا انتقال ہوا تھا، فلاں کے گھر میں آج انتقال ہوا، وہ ہمارے گھر بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا، اگر نہیں بھیجا تھا تو توجہ نہیں دی جاتی، بھیجا تھا تو بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجا جاتا۔ ایسی نیت نہ ہو، بلکہ محض تعاون کی اور ثواب حاصل کرنے کی اور اللہ کی رضا کی نیت ہو، کوئی بھیجے یا نہ بھیجے ہمیں اس سے سروکار نہ ہو، بلکہ ہم معاون بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں، ہماری ذات کے لیے فائدے کی بات ہے۔ اسی لیے جو ہے ان چیزوں کی طرف توجہ کیے بغیر مطلقاً جو ہے بھیجنا میت کے گھر والوں کی طرف کھانا، یہ کار ثواب۔ اس کے بعد پھر مسئلہ زیارت کا مسئلہ آتا ہے 3 دن کے بعد، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں، 3 دن کے بعد زیارت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مردے کو تو ابھی اگر جو ہے ضرورت ہے، جیسے زندوں کو کھانے اور پانی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے مردے کو ثواب کی ضرورت ہے۔ ایصال ثواب میں 3 دن تاخیر کیوں کر دی جاتی؟ ایصال ثواب ہی تو ہے وہ
ایک اعتبار سے زیارت کرنا مخصوص قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر بخشی جاتی ہے، پھر جو ہے مخصوص قسم کے فروٹس ہوتے ہیں، مرمرے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے پیکس بنا کر تقسیم کیے جاتے ہیں، یہ مخصوص چیزیں تو ثابت نہیں ہیں۔ اگر اس سے مقصود اگر یہ کہا جاتا ہے اور یہ حیلہ اختیار کیا جاتا ہے زبانی طور پر بولنے کے لیے کہ بھئی ہم زیارت کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر یہ بات ہے تو جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے اتنی تاخیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فوری ایصال ثواب کر دیا جائے، اور ایصال ثواب کرنے کے لیے مخصوص شکلیں متعین نہیں ہے، مخصوص دن، مخصوص تاریخ، یہ اپنی جانب سے اضافہ کرنے کی وجہ سے بدعت آ جاتی ہے حکم کے اندر، اس کی سنیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اپنی جانب سے دین میں اضافہ نہیں، نفس ایصال ثواب یہ ثابت ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے ابتدا میں بیان کیا، حدیث کے حوالے سے، سنن دارمی کے حوالے سے بیان کیا کہ نفس ایصال ثواب ثابت ہے۔ احناف کے نزدیک یہ نفس ایصال ثواب کر سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر بخشنے کے سلسلے میں خاص طور پر قرآن کریم پڑھ کر بخشے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب صرف مرمرے بانٹنے کے ذریعے ہوں گے، صرف موز کے ٹکڑے بانٹنے کے ذریعے ہوگا ایصال ثواب، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کسی مخصوص غذا کے ساتھ متعین نہیں ہے ایصال ثواب۔ جو ضرورت مند ہے، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا دے دیجیے آپ ثواب کی نیت سے، ثواب پہنچانے کی نیت سے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے پانی کا انتظام کروا دیجیے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے چاول کا انتظام کروا دیجیے اس کے لیے، اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے پیسوں کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ ایصال ثواب کی کئی شکلیں ہیں، لیکن اپنی جانب سے مخصوص شکل بنا لینا، مخصوص دن متعین کر لینا، یہ دین کے اندر اضافہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری شریعت کے بے انتہا خلاف۔ اس کے بعد پھر ساتواں ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ ساتویں کے بارے میں، 10ویں، 20ویں، 40ویں، تیجے کے بارے میں سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ اچھی چیز ہے، ثواب پہنچا رہے ہیں، اچھی بات ہے، ثواب پہنچائیے، لیکن یہ 10 دن کو متعین کرنے کی اجازت آپ کو کس نے دی؟ کس حدیث سے یہ ثابت ہے؟ کس بزرگ کا یہ قول ہے؟ 20 دن یہ کہاں سے ثابت ہے؟ 40 دن یہ کہاں سے ثابت ہے؟ 7 دن یہ کہاں سے ثابت ہے؟ برسی کے وقت میں ثواب پہنچانا، 1 سال ہونے کے بعد ثواب پہنچانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مردے کو تو فی الحال ثواب کی ضرورت ہے، اس لیے میرے بھائیوں ثواب پہنچانے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور ثواب پہنچانے کے لیے کسی تاریخ اور دن کو اپنی جانب سے متعین کرنے کی شرعی اجازت نہیں ہے، اور پھر ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز کو متعین کرنا کہ آج کل 40ویں فنکشن ہال میں بریانی اور میٹھے کی شکل میں ہو رہی، اجازت ہے، لیکن میرے بھائیوں 40واں کرنا، 40 دن کے بعد کرنا، یہ دن متعین کرنا، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ جو مستحقین ہے، جو ضرورت مند ہے، اگر کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دیا جائے، خاص مٹھائی بننا، خاص کھانا ہی بننا، اسی سے ثواب پہنچتا ہے۔ اگر یہ مزاج بن گیا ہے تو یہ بے انتہا سنت کے خلاف مزاج ہے، دین سے دوری والی بات ہے، شریعت کے مزاج کو نہ سمجھنے والی بات ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہ 10ویں وغیرہ سے متعلق یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایام عدت سے متعلق مختصر 2-3 مسائل ہے صرف۔ اگر عورت ہے، اگر اس کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور وہ حاملہ نہیں ہے عورت، تو اس کے ایام عدت 4 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن تک وہ زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ضرورت شرعی کسے کہتے ہیں؟ ضرورت شرعی کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے گھر سے باہر نکلے بغیر اس کا کام نہیں بن سکتا۔ مثلا ایسی بیمار ہوئی کہ ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے، لے جائیں آپ، یہ ہے شرعی ضرورت۔ مثلا کوئی بھی کما کر دینے والا نہیں ہے، اگر وہی جائے باہر تو اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا ہے، تو دن کے وقت میں جائے، رات کے وقت باہر نہ رہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن عام طور پر ایسی عورتیں نہیں ہوتی ہے، بیوہ عورتیں جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی کفیل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ اگر کسی قریبی رشتہ دار کا نکاح ہو تو کیا یہ شرعی ضرورت ہے؟ اس کی اجازت نہیں، یہ شرعی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس عورت کے گئے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ضرورت کا مطلب اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، نکاح اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، عقیقہ اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاندانی تقریب اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اس طرح کی تقریب میں، نکاح میں، ولیمے میں اور کسی بھی طرح کے فنکشن میں اس معتدۃ الوفات عورت کو جو ایام عدت گزار رہی ہے، اس کو جانے کی شرعی اجازت نہیں، ورنہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا نکلنا گھر سے باہر سخت گناہگار ہوگی۔ اور اگر عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی ایام عدت یہ ہے کہ جب تک ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک وہ ایام عدت میں رہے گی، ایام عدت گزارے گی۔ ولادت ہوتے ہی، چاہے 1 مہینے کے بعد ولادت ہو جائے، تو یہ ولادت کے ہوتے ہی یا 15 دن کے بعد ولادت ہو جائے، ولادت کے ہوتے ہی اب وہ عورت معتدۃ الوفات نہیں رہے گی، ایام عدت گزارنا اس پر لازم نہیں ہوگا، ایام عدت سے نکل جائے گی۔ اور پھر انتقال کے بعد سوگ اور تعزیت کا مسئلہ، سوگ منانا
اور اسی طرح سے تعزیت کرنا 3 دن تک اس کی گنجائش ہے، 3 دن سے زیادہ کی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سے وراثت کا مسئلہ ہے، انتقال ہونے کے بعد میت کی جتنی اشیاء ہیں ان تمام اشیاء کے اندر سب سے پہلے میت کا حق ثابت ہوگا کہ میت کے تجہیز اور تکفین کے لیے اس جائیداد میں سے روپیہ پیسہ استعمال کیا جائے۔ دوسرا حق، میت کے ذمے میں اگر قرض ہے، کسی سے قرض لیا تھا وہ ادا کرنا ہے تو اس کی جائیداد میں سے وہ ادا کرے، اگرچہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے پوری جائیداد کو صرف کرنا پڑے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا وارثین کے لیے رکھ لیں اور قرض دیں اور ابھی قرض دار باقی، اس کی اجازت نہیں۔ اگرچہ مکمل صرفہ، مکمل ترکہ یہ قرض داروں کو دے دینا پڑتا ہے، قرض خواہوں کو دے دینا پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں دینا لازم ہے۔ وارثین کے لیے اپنے لیے روک کر رکھنا اس کی اجازت نہیں ہے ایسی صورت میں۔ اسی طرح سے بیوی کا اگر شوہر مہر ادا نہیں کیا تو یہ بھی اس کے ذمے میں قرض ہے، اس کے مال سے سب سے پہلے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وارثین کا حق متعلق ہوتا ہے، اس کے بعد وصیت کا حق متعلق ہوتا ہے۔ اگر میت نے اپنے وارثین سے ہٹ کر کسی کے حق میں وصیت کیا ہے، 1/3 حصے تک اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اگرچہ کہ 1/3 حصے سے زیادہ کی اس نے وصیت کی ہے، تب بھی 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ جن کے حق میں وصیت کیا ہے غیر وارثین ہے تو 1/3 حصہ ان کو دیا جائے گا، اگرچہ کہ 1/3 حصے سے زیادہ کی وصیت کی ہو اس میں وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اب چوتھے نمبر پر وارثین کا حق ہے، اگر کوئی وارثین میں سے دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی صرفے میں لاتا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے وارثین کی اجازت کے بغیر۔ جب تک تقسیم نہ ہو جائے تو دوسرے کی اجازت کے بغیر اسے استعمال نہ کرے۔ ہاں باہمی رضامندی سے طے ہو گیا کہ آپ بھی استعمال کرو، آپ بھی استعمال کرو، تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اس زمانے کے اندر جو المیہ ہے، جو ناگفتہ بھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مرد احباب تو اپنی طاقت اور اپنے جذبات کی بنیاد پر اور اپنے اندر پائی جانے والی قوت کی بنیاد پر وہ لوگ اپنا حصہ تو وصول کر لیتے ہیں، بلکہ لڑکیوں کا حصہ بھی وصول کر لیتے ہیں۔ جن لڑکیوں کو وراثت کا حصہ ملنا چاہیے ان لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ منصوص علیہ مسئلہ ہے۔ اس طرح سے محروم کرنا سخت گناہ کی بات ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا زندگی میں اس کی شادی کر دیے تھے، اب ہم اسے کچھ نہیں دیتے۔ ابا اگر زندگی میں شادی کرے اس کی تو ابا اپنے ذاتی مال سے شادی کرے۔ وراثت کا مال تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، مرنے کے بعد جو مال بچتا ہے اسے مال وراثت کہتے ہیں۔ زندگی کے اندر جو شادی صرفہ کیا گیا اسے ہدیہ سمجھا جائے گا، تحفہ سمجھا جائے گا، ہبہ سمجھا جائے گا، لیکن وراثت کا مال زندگی کے اندر نہیں ہو سکتا۔ ما بعد الموت جو مال ہوگا اس مال کو مال وراثت کہا جاتا ہے، مال ترکہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر اگرچہ کہ زندگی میں اس نے عورت کی شادی کی ہو، لڑکی کا نکاح کیا ہو، لاکھوں روپے خرچ کیے ہو، تب بھی اس لڑکی کا حصہ وراثت میں شامل رہے گا۔ اس کا حصہ وراثت ادا کرنا دوسرے وارثوں کے ذمے میں لازم ہے۔ اس کو محروم کر کے اس کا حصہ دبا لینا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ یہ جنازے سے متعلق اور دفن سے متعلق مسائل تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے ہر مسئلے کو صحیح طور پر جان کر اس کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ظاہر سی بات ہے تمام مسائل نہیں آ سکتے تھے اتنے کم وقت میں، اس لیے اور بھی جزیات اور مسائل ہیں، آپ کے ذہن میں ہوں تو نوٹ کر کے رکھیں۔ جیسا کہ بتایا گیا ظہر کے بعد اس کی نشست ہوگی، انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے کہ مفتی صاحب نے ہم سب کے لیے جو مسائل بیان کیے ہیں تمام جزئیات کو انہوں نے رکھا ہے، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ کچھ مسائل چھوٹ بھی گئے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں ایک ایک موضوع پر کتنے مسائل فقہاء نے لکھے ہیں اور اس کے اوپر کتنی مغزماری کی ہے اور کتنی جدتیں انہوں نے کی ہیں، کتنی محنتیں اور کوششیں اور کاوشیں کی ہیں۔ اللہ ان تمام فقہاء کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے ان مفتیان کرام کو جو اپنی صلاحیتیں کتابوں کے پڑھنے میں، ان جزیات کو سمجھنے میں اور امت کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں آپ کے سامنے مسائل رکھے ہیں اور کھول کھول کر باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ میں اپنے تمام ان احباب سے جو اس کی تربیت کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلے اس پیغام کو سمجھیں اور عملی میدان میں اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کریں۔
میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، الحمدللہ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ نے جو مختلف رفاہی خدمات الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین میں جاری ہیں، اور میڈیکل کیمپس کا مسئلہ ہو، بیواؤں میں وظائف کا مسئلہ ہو، غریب تاجروں کے لیے مائکرو فائنانس کا مسئلہ ہو، علماء اور ائمہ کے لیے خدام دین فنڈ کا مسئلہ ہو، اور معذوروں کی کفالت کا مسئلہ ہو، ایک ہی گھر کے 2 سے زیادہ معذور افراد کی کفالت کا مسئلہ ہو، اور رمضان مبارک میں راشن تقسیم کا مسئلہ ہو، ہنگامی امداد ہو، چاہے آسام کے فسادات میں ہوئے امداد، مظفر نگر کی کالونی کا قیام، کشمیر کے سیلاب کا کام، نیپال کے زلزلے کا کام، وشاکھاپٹنم کے طوفان کا کام، کرنول کے سیلاب کا کام، اس طرح کی بہت سی خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کی 10 ریاستوں میں یہ کام الحمدللہ چل رہا ہے، آندھرا پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹر، آسام، جھارکھنڈ، اڑیسہ، تمل ناڈو اور کرناٹک، اور آپ کے مدھیہ پردیش، اتر پردیش، کشمیر، نیپال، ہر جگہ الحمدللہ اس کا کام ہو رہا ہے، اور سعودی عرب میں بھی دوسرے نام سے صفا بیت المال کی تربیت کے مطابق وہاں پر اپنی اپنی خدمات، وہاں کی جو ضروریات ہیں، وہاں جو تقاضے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صفا بیت المال کو ایک مقبولیت عطا کی ہے، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی کتنی کوششوں اور کاوشوں کے بعد یہ کامیاب ترین اجلاس منعقد ہوا ہے، اور آپ کو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں، اور آپ کے لیے یقیناً یہ خوشخبری کا باعث ہوگا کہ صفا بیت المال کا جو ریاستی اجلاس ہوتے ہیں آندھرا پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹر وغیرہ کے، اس سال مہاراشٹر کا سالانہ اجلاس لاتور میں 31 جنوری کو ہو رہا ہے، جس میں پورے مہاراشٹر میں جتنی ہماری شاخیں ہیں وہاں کے سارے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ پھر کریم نگر میں 14 فروری کو پورے آندھرا اور تلنگانہ کا ریاستی اجلاس ہے، جس میں آندھرا اور تلنگانہ کے پورے شاخوں کے ذمہ داران اور وہاں کے والنٹرز اور سارے لوگ آتے ہیں، پھر ان کی وہاں تربیت ہوتی ہے۔ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی اہل گلبرگہ کے لیے کہ گلبرگہ کی سرزمین میں ریاست کرناٹک کا سالانہ اجلاس 7 فروری کو اسی جگہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ ناکافی ہوگی، اللہ دعا فرمائیے کہ آنے والے جو مہمان ہیں، جو آپ کو جاننا چاہیے کہ گلبرگہ، بیدر، رائچور، میسور، بنگلور، دھارواڑ، شیموگا، ہاسن، ساگر، بلاری، شیموگا، ان تمام میں جو ہماری شاخیں ہیں، ان تمام شاخوں سے ذمہ داران آئیں گے، گلبرگہ اور گلبرگہ کے اطراف و اکناف کے احباب بھی اس میں تشریف لائیں گے، اور ان تمام کی انشاءاللہ تربیت ہوگی۔ پھر ایک جلسہ عام ہوگا، اس میں مشاہیر علماء، ہندوستان کی مشہور شخصیات بھی اس میں آئیں گی انشاءاللہ، خدمت خلق کو مزید اجاگر کرنے کے لیے، اور ان تمام خدمات کو سننے کے لیے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مدعو بھی کیا جائے گا۔ آپ اس موقع پر بھی ضرور تشریف لائیں گے۔ صفا بیت المال کا یہ اقدام یقیناً آپ کے اندر ایک فکر پیدا کر سکتا ہے کہ ہم سب کو یہ جو کام کیا گیا ہے، یہ جو تربیت کا نظام رکھا گیا ہے، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے۔ آپ میں کا ہر شخص آج اس بات کا عہد کرے گا کہ جہاں کہیں بھی کسی غریب میت کا انتقال ہوگا، میں اس کے لیے آگے بڑھوں گا، اس کے غسل کے لیے، اس کے کفن کے لیے، اس کی تدفین کے لیے میں سب سے بڑے قدم بڑھاؤں گا۔ میں آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اس تربیتی اجلاس سے جو پیغام لیا ہے، اس پیغام کو سن کر آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ہم کسی غریب میت کی تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہو، اپنے رشتہ دار کی اور اپنے ماں باپ کی اور اپنے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے غسل کو سنت طریقے سے، ان کی تدفین کو سنت طریقے سے، ان کی تکفین کو سنت طریقے سے انجام دینے کے لیے آپ تیار رہیں گے؟ آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر ہمیں بتائیں۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوب کام لے، آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میتوں کے غسل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کام لے، اور جو بشارتیں آپ کو دی گئی ہیں یہاں پر کیا کیا حدیثوں کے ذریعے سے آپ کو، کہ جو شخص کسی کو غسل دیتا ہے وہ بشارت دی گئی ہے کسی حج کرنے والے کو، جو بشارت دی جاتی ہے جو کوئی حج کر کے آتا ہے تو ایسے ہی جیسے کہ پیدا ہوا بچہ ابھی ہے معصوم، اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، اس قدر معصوم بنتا ہے وہ شخص جس نے کسی میت کو غسل دیا ہے، اور جو کفن پہناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لباس پہناتے ہیں، جنتی لباس کا واغدار ہوتا ہے۔ آپ اس تمنا کو، اس آرزو کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس اجلاس سے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اور میری گزارش ہے کہ ابھی تربیتی اجلاس کا اختتام نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے مفتیان کرام نے الحمدللہ شروع سے لے کر سکرات سے لے کر تعزیت تک کے ساری چیزیں آپ کے سامنے آپ رکھی ہیں، تدفین کیسے ہونا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں،
حنفی مسلک کے اعتبار سے کہاں کہاں وسعتیں ہیں اور گنجائشیں ہیں اور طریقے اس کے کیا ہیں اور آداب اور اصول اور ضوابط کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کو اور طریقوں کو بتلایا ہے۔ اب جو